پی ٹی آئی کا حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر آج یوم سیاح سوابی میں جلسہ، پنجاب میں دفعہ 144 نافذ، اسلام آباد سمیت صوبہ بھر میں سیاسی جلسے جلوس اور ریلیوں پر پابندی، خلاف ورزی پر ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی سمیت متعدد رہنما گرفتار، اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر خواجہ فاروق کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا، مینار پاکستان کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آج کا یوم سیاح تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر نے کہا کہ عمران خان جب حکم دیں گے تو ہم اسلام آباد میں بھی جلسہ کریں گے۔ لیگی وزراء نے یوم سیاح پر پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ آج ہم ملک میں یوم تعمیر و ترقی منا رہے ہیں اور یہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں۔ اب ملک میں ایک اور 9 مئی اور 26 نومبر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جب بھی پاکستان میں کوئی قابل فخر ایونٹ شروع ہوتا ہے تو یہ جلسے جلوس اور احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ بولے ان کا مقصد پاکستان کے عالمی سطح پر قد کاٹ اور تقریم کو بدنام کرنا ہے۔ علی امین گنڈاپور اگر آپ کے مطالبات منظور ہو گئے ہیں تو یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ٹرمپ تو آ گیا ہے، بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آ رہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن سے متعلق عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ عاصمہ بخاری نے کہا کہ یوم سیاح منانے والی جماعت کے اعمال بھی سیاح ہیں۔ گنڈاپور کو چیلنج کرتی ہوں کہ کے پی کے لیے کیا کیا ہے، سکولز، ہسپتال، کالجز کی حالت کیا ہے، انہیں ٹیکس کا پیسہ تقریروں میں لٹانا ہے۔ عمران خان نے پہلے خط کے جواب کو غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے آرمی چیف کو ایک اور کھلا خط لکھ دیا۔ عمران خان نے پاکستانی فوج کے سربراہ کو ایک بار پھر کھلا خط لکھ کر فوج اور عوام میں بڑھتی ہوئی دنیا کم کرنے کی درخواست کی ہے اور کہا کہ فوج اپنی آئینی حدود میں واپس جائے۔ عام انتخابات کو 1 سال مکمل ہونے پر خط عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کیا گیا۔ عمران خان نے اس کھلے خط میں لکھا کہ عوام اور فوج میں خلیج قومی سلامتی میں فالٹ لائنز بن جائے گی۔ خط میں عمران خان نے جیل میں اپنے ساتھ مبینہ ناروا سلوک سے متعلق بھی متعدد الزامات عائد کیے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ سمیت کسی ملک سے مدد کے طلبگار نہیں۔ عمران خان نے کوئی ڈیل کی اور نہ ہی کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی قانونی طریقے سے عدالتوں سے ریلیف حاصل کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا، بولے عمران خان نے کہا تھا کہ ڈیل کے لیے نہیں، پاکستان اور جمہوریت کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کی دوبارہ مذاکرات کی دعوت ایک بار پھر مسترد کر دی۔ مذاکرات کا باب بند ہو گیا، اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ حکومت کے ارادے ٹھیک ہیں اور نہ ہی نیت۔ سیاسی مذاکرات خواہشات پر نہیں، مستحکم ارادوں سے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے اسپیکر سردار ایاز صادق کی دعوت کا جواب دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات سنجیدگی سے شروع کیے تھے لیکن حکومت نے ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ اسپیکر نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت نہیں دی۔ اسپیکر نے یہ کہا تھا کہ ان کے دروازے ہر کسی کے لیے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں۔ جیل میں غیر انسانی سلوک کا سامنا، اہلیہ سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ 28 جنوری کو عدالت نے حکم دیا کہ قواعد و ضوابط کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی ان کی اہلیہ سے ملاقات کرائی جائے، تاہم ملاقات نہیں کرائی گئی۔ جیل حکام کی طرف سے غیر انسانی سلوک کا سامنا ہے، بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا ہے۔ بشرا بی بی نے 31 مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے لیے عمران خان اور وکیل سے مشاورت کی شرط رکھ دی۔ عدالت کا حکام کو سابق خاتون اول کی ملاقات کرانے کا حکم۔ بشرا بی بی نے حالیہ احتجاج کے مقدمات میں تفتیش کے دوران پولیس کے سوالات کے جوابات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں خصوصی عدالت نے بشرا بی بی کی 31 کیسز میں عبوری درخواست ضمانتوں میں 7 مارچ تک توسیع کر دی۔ 2024 کے انتخابات میں پورے پاکستان میں جیتنے والے فارم 47 پر منتخب ہوئے۔ گورنر پنجاب نے بڑا بیان دے دیا۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ 2013، 18 اور 24 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ 2024 میں فارم 45 اور فارم 47 کی خرابی تھی۔ ملک کی تاریخ میں کوئی ایک آدھ ہی ایسا الیکشن ہوگا جس پر سب نے کہا ہو کہ شفاف الیکشن ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ الیکشن میں پنجاب میں بلاول بھٹو کو ملنے والے ووٹ کم ظاہر کیے گئے۔ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ پنجاب میں کسی حلقے میں ہمیں 30,000 ووٹ ملتے ہیں تو 11,000 ظاہر کیے جاتے ہیں۔ پاکستان نے IMF کی بڑی شرائط پوری کر لی۔ وزارت خزانہ کی مالی سال کے پہلے 6 ماہ کے اخراجات اور آمدن کی تفصیلات کے مطابق چاروں صوبوں نے 750 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 776 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا۔ 2900 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں پرائمری سرپلس 3600 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ صوبوں نے 376 ارب ریونیو ہدف کے مقابلے میں 442 ارب ٹیکس جمع کیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی سیکیورٹی پر فوج تعینات کرنے کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت
فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی، جس کے تحت چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے سول آرمڈ فورسز، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مشترکہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ وزارت داخلہ نے ٹیموں کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے اداروں اور صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹس کو ہدایات جاری کر دی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 19 فروری کو شروع ہو کر 9 مارچ تک جاری رہے گی۔